السلام علیکم۔ تین عمارتوں کا آج ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہے نسلہ ٹاور کراچی، دوسرا ہے گرینڈ حیات ٹاور اسلام آباد، اور تیسرا ہے وزیر اعظم عمران خان کا رہائش گاہ یعنی بنی گالہ۔ اور یہ تینوں چیزیں اب ریکارڈ پہ ہیں اور میرے خیال میں تینوں سے متعلق کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ نسلہ ٹاور کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ اس کی جو الاٹمنٹ ہے زمین کی وہ غیر قانونی کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ دے دیا ہے اور سپریم کورٹ ہی کا بینچ اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اب یقیناً عدالت نے اگر فیصلہ کیا ہے تو عدالتی معاملات کو نہ میں سمجھتا ہوں نہ اس پہ تبصرے کا اختیار رکھتا ہوں، لیکن ایک کامن سینس جو کہتا ہے وہ یہی ہے کہ مثلاً حکومت نے کسی ٹاؤن شپ کو یا کسی بلڈر کو این او سی جاری کر دیا ہے، وہ عوام کو این او سی دکھا دیتا ہے، اس کی تشہیر کر دیتا ہے، اس کے جو ضروری کاغذات ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، اور پھر عام آدمی جا کے اپنی جمع پونجی اس میں خرچ کر لیتا ہے۔ تو آخر میں اگر کوئی اس کا مجرم نکلتا ہے تو وہ تو یقیناً وہی بلڈر ہے یا پھر جن لوگوں نے ان کو وہ این او سی دیے ہیں وہی ہے۔ تو نسلہ ٹاور کے معاملے میں عدالت کی طرف سے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو زر تلافی دیا جائے، لیکن ابھی تک نہ تو بلڈر کی طرف سے ان لوگوں کو ادائیگی کی گئی ہے، نہ حکومت کی طرف سے ان کو ادائیگی ہوئی ہے، نہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہاں کی سیاسی جماعتیں اس فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، پہل کی جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن نے، اور وہ عدالت کے سامنے بھی پیش ہوئے اور پھر ان مظاہرین کے ساتھ بھی ادھر شریک ہوئے۔ اسی طرح ایم کیو ایم کی قیادت بھی سامنے آئی ہے، اور حتیٰ کہ جو صوبائی وزیر ہیں جناب سعید غنی صاحب، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، انہوں نے بھی اس پہ بڑا سخت موقف لیا۔ لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کا اصرار ہے، اور ظاہری بات ہے کہ سپریم کورٹ کو قانونی لحاظ سے یہ حق حاصل ہے یا اس کا مینڈیٹ ہے کہ اس عمارت کو جلد از جلد مسمار کر دیا جائے۔ دوسری طرف ہمارے سامنے گرینڈ حیات ٹاور اسلام آباد کا معاملہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر اسلام آباد کے گرین زون میں، اور جو اسلام آباد کا اہم ترین زون ہے وہاں پہ زمین الاٹ کی گئی تھی گرینڈ حیات ہوٹل کی تعمیر کے لیے۔ پھر مسلم لیگ نون کے دور میں خود اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی اس کا نوٹس لیا اور اس معاملے میں انہوں نے تحقیقات کا آرڈر دیا، اور پھر پتہ چلا کہ جو اس کے اونر ہیں یا جنہوں نے یہ زمین حاصل کی ہے وہ وہاں پہ گرینڈ حیات ٹاور تعمیر کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ اہم شخصیات نے بھی اپنے لیے فلیٹ حاصل کیے تھے، جس میں عمران خان صاحب بھی تھے اور پچھلے حکومت کے کچھ وزراء بھی تھے۔ اور اس وقت آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریحام خان صاحبہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ کس طرح اس کے اونر پاشا صاحب نے ان کو رعایتی نرخ پہ فلیٹ دیا ہوا تھا عمران خان صاحب کو، اور ریحام خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ خود ان سے بھی عمران خان صاحب یہ تقاضا کر رہے تھے کہ وہ بھی یہاں پہ اپنے لیے فلیٹ خرید لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیز کو کینسل کرنے کا آرڈر دیا تھا، لیکن پھر یہ معاملہ جسٹس ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تھے تو ان کے ہاں زیر سماعت تھا۔ تو آخر میں جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو خارج کر دیا، اور دلیل یہ دی گئی کہ اب بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، حالانکہ اس وقت یہ جو گرینڈ حیات ٹاور ہے یہ مکمل نہیں ہوا تھا، اس کی پوری طرح نہ تکمیل ہوئی تھی، اور نسلہ ٹاور کی طرح اس میں لوگوں نے آ کے سکونت اختیار نہیں کی تھی۔ لیکن جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایک موقع پر اس میں یہ بھی ریمارکس دیے تھے کہ یہ تو اب ہماری سپریم کورٹ کی عمارت بھی اس علاقے میں ہے، تو کل کوئی آ کے کیا اس کو بھی گرائے گا، تو کچھ مزید جرمانہ عائد کیا گیا کمپنی پہ،
اور ان کو کہا گیا کہ یہ CDA کو وہ اس کی ادائیگی کر دے، لیکن یہ جو گرینڈ حیات ٹاور تھا اس کو برقرار رکھا گیا۔ تیسرا معاملہ وہ بنی گالہ کا ہے۔ بنی گالہ کے بارے میں اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ BBC کی ایک سٹوری ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی بنی گالہ رہائش گاہ کو بچانے کی کوشش ہے۔ اب یہ 300 کنال پر مشتمل جو عمران خان صاحب کی یہ رہائش گاہ ہے، تو بنیادی طور پر یہ اس علاقے میں تعمیر کی گئی تھی جو زون 3 کے زمرے میں آتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو زون 4 میں شامل کرا دیا، جس میں چک شہزاد کے دیگر فارم ہاؤسز ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اسی بنی گالہ میں جو دیگر تعمیرات ہوئی تھی تو وہ اس میں کچھ خود عمران خان صاحب کی اسی حکومت میں گرا دی گئی، لیکن عمران خان صاحب کو وہ حصہ ہے جس پہ تعمیرات ہوئی ہے تو اس کا کچھ جرمانہ عائد کر کے تو اسے ریگولرائز کر دیا گیا، لیکن دوسری طرف کئی مکانات جو کہ 1 کنال میں تھے یا 2 کنال میں تھے ان کو گرا دیا گیا۔ اور ایک اور دلچسپ پہلو اس کا یہ تھا کہ جناب بابرامان صاحب جو ملک کے ممتاز قانون دان ہیں، جو زرداری صاحب کی حکومت میں بھی وزیر قانون رہے، تو وہ اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کی وکالت کرتے رہے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں خود وہ عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے ٹیلی ویژن چینلز پہ عمران خان صاحب کے اسی بنی گالہ کے بارے میں کیا کہتے رہے۔ مجھے یہ بتائیں، پہاڑ پورا خریدا ہے آپ نے، پہاڑ سر محل، یہ جو راول ڈیم خراب کرنے والا پہاڑ ہے، ایک چیز بتا دیں، اور 1.5 کلومیٹر جنگل کا جو رقبہ ہے وہ کس نے قبضے میں لیا ہوا ہے؟ 8.5 کلومیٹر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے جنگل کے رقبے میں سے کون گزار کے سڑک لے کے گیا؟ بہرحال ہم تو جانتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے اور قانون کسی کا لحاظ نہیں کرتا، لیکن ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے بہرحال عمران خان صاحب کی ریاست مدینہ میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا اور مل رہا ہے کہ بنی گالہ سے متعلق اور پھر بنی گالہ کے اندر عمران خان صاحب کی رہائش گاہ یا ان کے 300 کنال پر مشتمل گھر اور دیگر گھروں سے متعلق الگ الگ رویہ اپنایا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نسلہ ٹاور اور گرینڈ حیات ٹاور سے متعلق ہمیں الگ الگ رویے ایک ہی عدالت کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔